जाओ मज़ारों पे नजर दौड़ाओ, मज़ारों पे आपको भीड़ नजर आएगी। अब बम्बई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, और कौन कौन शरीफ जिसको तुमने शरीफ का दर्जा दिया है उन जगहों पे जाओ, आपको भीड़ नजर आएगी। मेरे भाइयों, ये तुम्हें क्या देंगे? ये कुछ नहीं दे सकते, ये सारे के सारे फकीर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी पुकार को क्या सुनेंगे? ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते हैं। इनको इतना भी मालूम नहीं है, इतना भी नहीं जानते हैं। वमा यशऊरुना अय्याना युबासून, इसे इतना भी मालूम नहीं है दोबारा इनको कब जीवित किया जाएगा, दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, अपने अपने कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, इनको इतना भी पता नहीं है। जिन कब्रों वालों को तुम पुकार रहे हो, तुम्हारी पुकार कयामत की सुबह तक नहीं सुन सकते। वमन नज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते हैं। एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते हैं। सुन रहे हैं? आज देखिए मुसलमानों को यही था, है ना, ये हालात तो है, आप देख रहे हैं। कलकत्ता चले जाइए, बड़े बड़े ढोंग बाबा आपको मिलेंगे। हाँ, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले, आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। इसी झारखंड में ऐसे ऐसे बाबा आपको मिलेंगे। ये मुसलमानों की बाबा हैं। गौर करो मेरे भाइयों, तौहीद है ही नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान बने बैठे और कहते अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद आएगी तो आएगी कैसे? तौहीद तुम्हारे यहां बाकी नहीं है। तौहीद अपने यहां जिंदा करो, अकीदा मजबूत कर। छोटा सा बच्चा हो, उस बच्चे को तुम अल्लाह का पावर बताओ, उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। छोटा सा बच्चा अल्लाह का पावर बताएगा, भूत का पावर बताता है, डायन और भूत का पावर बताया जाता है। उधर मत जाना, भूत खा लेगा, उधर मत जाना, डायन लग जाए। है? भूत और डायन क्या कर सकते? कुछ नहीं, पढ़ के निकल। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़, फला सूरतें पढ़ लिया कर। इन डायन की तमाम ताकतें बेकार हो जाएंगी। ये सिखाओगे नहीं? मत जाना बेटा, उधर मत जाना, भूत लग जाएगा। ये तुमने नहीं किया है, अपने बच्चों के दिलों के अंदर तुमने अल्लाह का अकीदा तुमने कमजोर तुमने किया है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल 11 साल का बच्चा है, नबी अकरम के साथ सफर कर रहा है। नबी अकरम ने उस बच्चे को बड़े प्यार से समझाया था और बताया था और अकीदा बताया था। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से करना। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। ये अकीदा अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटे से बच्चे को बता रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हमारे मुसलमानों के अंदर अकीदा की कमजोरी है, अकीदा मजबूत नहीं है, अकीदा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। इयंसुरुकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं हासिल कर सकता है। अल्लाह तुम्हारी मदद करने लगे और अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। वयखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो दुनिया की तमाम ताकतें मिल करके वयखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे, कौन है जो तुम्हें सपोर्ट करे, कौन है जो तुम्हें परेशानियों से हटाए, परेशानियों से नजात दे, कौन है? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, फरमाया मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह अगर मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे पर गलबा पा जाए? कोई है? कोई नहीं है। अरे अल्लाह जिसकी मदद कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। कुरान की आयतें वाकयात मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया ही को आप उठा लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे कितने लोग लगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
मारने की कोशिश किस तरीके से की गई। और आइए सुने अंबिया को, वाक़िया को पढ़िए आपको मालूम चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए और उसको जलाने के लिए पूरी कौम मिल गई और पूरी कौम ने मिलकर के चंदा किया और आग लगाई और आग को शोला दिया गया, बहुत ही ज्यादा उसको कई दिनों तक जलाया गया और उसी आग में फेंकने के लिए मशीन का इस्तेमाल हुआ और मशीन में डाल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, इन्ना लनंसुरु हम अपने रसूलों की मदद करते और करते रहेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, और जिन लोगों ने ईमान लाया दुनिया में भी और आखिरत में हम उसकी मदद करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका, इधर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अब ये देखिए खोपड़ी दिमाग में बात बाहर है, दिमाग में देखिए समझने वाली बात है। आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। वो किसी को नहीं समझती कौन कितना बड़ा कैसा इंसान है, कोई मतलब नहीं है। आग में डालिए तो जल जाइएगा, लेकिन अल्लाह की आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया, आग के अंदर डाला गया, अल्लाह का हुक्म हुआ कुल्ला या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा याद कुल्ला या नारू आई आग। अब बताइए आग को कहा जा रहा है, इसका मतलब आग भी अल्लाह की आवाज को सुन रही है। हाँ, आई आग कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, मेरे बंदे इब्राहिम के ऊपर सलामती वाली बन जा, ठंड बन जा। आई आग तू अपना पावर इब्राहिम के ऊपर मत दिखा। आई आग इब्राहिम का एक बाल भी नहीं जलना चाहिए। पूरी कौम के लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल न जले। कुरान की आयत पे तो यकीन है ना, नहीं तो फिर अपने ईमान का जायजा लीजिए। कुरान कह रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी आग से निकले, लोगों ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ न हुआ। ईमान ही का तो जज्बा था, ईमान तो इतना मजबूत था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। जब जब आजमाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े उतरे आजमाइश में। कितनी आजमाइशें हुई आपने सुना होगा मौलवियों से, उलमा से और खुतबा से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी जगहों में आजमाया गया। आज हमें एक आजमाइश होती है तो टाइफिस खत्म, हम एक आजमाइश में भी कामयाब नहीं होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने की। पता ये चला अल्लाह अगर किसी की मदद करे, दुनिया की सारी ताकतें उसे कुछ नहीं कर सकती है, सारी ताकतें उसका एक भी बाल बिगाड़ नहीं सकती, एक भी बाल कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह किसी बंदे की हिफाजत कर ले, दुनिया की सारी ताकतें बेकार। बैंक क्या करे, वोट क्या करे, कुछ नहीं। अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। लेकिन आज अल्लाह पर तवक्कुल नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करो। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। रोजी रोटी है, हमने दुकान खोला, अब दुकान को खोल करके हम बैठे हुए, कस्टमर रहा है, सामान हमारा ले रहा है, प्रॉफिट हमें मिल रहा है, आजान की आवाज हमारी कान से आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमने देखा कस्टमर है, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। कस्टमर को हमने सामान देने के लिए हमने नमाज में ताखीर पैदा कर दी। हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, हमें अल्लाह से ज्यादा भरोसा कस्टमर पे है।
یہ عقیدہ کمزور ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جاؤ سعودی عربیہ کے اندر آپ جاؤ، آذان کی آواز مسجد کے اندر ہوتی ہے، حرم شریف کے اندر جب آذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے مدینہ میں دیکھا آذان کی آواز سننے کے بعد لوگوں نے کسٹمر کو بھگا دیا، آذان کے بعد اب ہم تمہیں کوئی سامان نہیں دے سکتے، نماز پڑھ لو اس کے بعد آنا ہم تمہیں سامان دے دیں گے، لیکن نماز پڑھنے پڑے بغیر آذان سننے کے بعد ہم کوئی سامان تمہیں دے نہیں سکتے۔ لین دین کا معاملہ ہو چکا ہے، کسٹمر نے سامان پسند کر لیا ہے اور دینے والے نے بھی پیسہ بتا دیا ہے، آذان کی آواز آئی، کسٹمر سے کہا اپنا سامان یہیں رکھو، جاؤ نماز پڑھو پھر آنا، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم سامان دے دیں گے، پیسہ لے لیں گے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے مسلمانوں کے حالات، دکان چھوڑ سکتے ہیں؟ دکان چھوڑیے، میچ چل رہا ہے، کرکٹ میچ، آئی پی ایل ابھی رمضان میں پھر چالو ہو رہا ہے، کسی نے بتایا ولی صاحب اتنے تاریخ سے آئی پی ایل چالو ہو رہا ہے، میں کہا بس تراویح کی نماز گول، دن بھر صرف اسی کے اوپر میچ میں فکسنگ لگے گا، یہ اتنا رن ماریں گے، یہ اتنا رن ماریں گے، اتنا یہ کریں گے، یہ اتنا کریں گے، حرام کا مال کمانے کے لیے روزہ بھی برباد کر لیں گے۔ دیکھیے مسلمانوں کے حالات، تراویح کی نماز چل رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور آنکھیں لگایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر کے گدھا ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ ہمارے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کیسے؟ اللہ مدد کرتا ہے اور اس سے پہلے کیا اور اب بھی کرے گا، اور آنے والے قیامت تک اللہ مدد اپنے بندوں کی کرتا رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے پہ سچا ہے، لیکن اللہ کا ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، مومن تو بنو۔ اللہ کہتا میرے بندو تم سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی کے ساتھ تم جنت میں چل جاؤ گے، اتنی آسانی کے ساتھ ہم تمہاری دعاؤں کو سن لیں گے، ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کون عقیدے میں مضبوط ہے اور کون عقیدے میں کمزور ہے، کون اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، کون اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا ہے۔ ہم جب تک یہ آزما نہیں لیں گے تب تک ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ آزمائش اللہ کی طرف ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بیٹا دے کر کے تو، کبھی بیٹیاں دے کر کے تو، کبھی باج رکھ کر کے، کبھی دولت دے کر کے، کبھی امیر اور کبھی غریب بنا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے اوپر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر اگر توکل ہی کرنا ہے تو توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، چرندوں سے سیکھو۔ یہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلا کرتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا پیٹ بھر کر کے اور ان کو شکم سیر کر کے وہ اللہ تعالیٰ اپنے گھونسلے میں اس کو پہنچاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر کے آتا ہے۔ یہ چرند پرند اللہ کے اوپر اتنا توکل کیا کرتے ہیں۔ آئی میرے بندو تم بھی ان چرندوں اور پرندوں کی طرح میرے اوپر تم توکل کرو۔ آئی میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہاری حفاظت کیا کریں گے، ہم تمہاری دعا سنیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے بھائیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے
ہم اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے, ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے, ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ بنا رکھا ہے. ایسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت لگ بھگ 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. 800 سال یا 900 سال تک مسلمانوں نے اسی سرزمین ہند کے اندر حکومت کی ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی, اللہ کی مدد نہیں کی. اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. حکومت آئی تو آدمی اپنے آپ میں ایسی اس طریقے سے انجوائے کرنا شروع کیا. بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آپ سنے ہوں گے. ایک ایک بادشاہ لڑکیوں کا اتنا بڑا رسیا بن گیا تھا, ایک ایک جیسے سیڑھیوں میں وہ چلا کرتا تھا تو ہر سیڑھی میں ایک جوان لڑکی کو رکھا کرتا تھا. اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں, واقعات آپ سمجھیں گے میرے بھائی. دیکھیے اللہ حکومت کیسے لیتا ہے. ایک ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے ہر سیڑھی کے اوپر ایک ایک جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو رکھ کر کے اس کے ساتھ کس کر کے آگے بڑھتا تھا. میرے بھائیوں اتنا غلط کام کرنے والے کو حکومت اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ نا انصافی کرنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اپنے آپ کو اللہ سمجھنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ ایسے بھی بادشاہ گزرا جس نے کہا تھا کہ مجھ کو سلام کرنا ہے تو جھک کر کے سلام کرو. ایسی بھی بادشاہ گزرا ہے. غور کرو, سلام کا طریقہ اس نے بدل دیا. میرے بھائیوں حکومت آئی, سلطنت آئی تو تم اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں مسلمان ہوں. میرے بھائیوں نہیں, حکومتیں تمہیں ملیں گی, سلطنتیں ملیں گی, لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین, مومن تو بنو, اسلام والے تو بنو, ایمان والے تو بنو. چلو تو لگنا چاہیے مسلمان چل رہا ہے, کھاؤ تو لگے مسلمان کھا رہا ہے, پیو تو لگے مسلمان پی رہا ہے, شادی بیاہ کرو تو لگے مسلمان شادی بیاہ کر رہا ہے. آپ دیکھیے اپنے علاقے کے اندر شادی بیاہ لگتا ہے مسلمان کر رہا ہے. غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے, نہ کھانے کا ڈھنگ, نہ پینے کا ڈھنگ, نہ شادی, نہ بیاہ, نہ کچھ, نہ بیٹھنے کا, نہ چلنے کا, کچھ نہیں. ایسا لگتا ہے ان کے یہاں اسلام کا دور دور تک کا کوئی وابستہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہو چکے ہیں اور آج کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب تم مومن بنو, اور ایسا مومن کہ آپ چند پیسوں میں اپنے آپ کو مت بیچو. جب ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو جس نے پیسہ دیا اسی کے پیچھے مسلمان بھاگ گیا. میرے بھائیوں اپنے ایمان کا سودا مت کر. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. سمجھ میں تمہیں آج نہیں آ رہی ہے, کل سمجھ میں قیامت کے دن تمہیں آئے گی. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. جب انسان اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ زمین و آسمان کے برابر ہم آپ کو سونا دے رہے ہیں, اللہ اس کو عطا کر دے, اور اللہ سے کہے گا اللہ یہ سارے خزانے تو لے لے آسمان و زمین کے برابر, لیکن مجھے جہنم سے بچا. اللہ کہے گا نہیں, اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ, ایمان کی دولت لے کر کے آؤ. آج تو ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں آپ پچھلے واقعات کو اٹھائیں گے تو ایمان کو بچانے کے لیے عورتوں نے اپنے بچے کے ساتھ کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر کودنا اور اس کے اندر ڈوبنا اور اپنے آپ کو جلانا گوارا کر لیا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ واقعات بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. آج ان کنتم مومنین, مومن بن جاؤ. مصیبت آئے تو اللہ سے فریاد طلب کرو, عزت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو, مصیبت آئے تو صبر کرو, اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو. اسلام کے اندر بھی
तौहीद बताया गया तो गैरों के अंदर भी तौहीद मौजूद है। या चित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवे शूरी रिशा, उसी से मांगो। या चित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी शूरी रिशा, उसी एक भगवान से मांगो, वही देने वाला है। उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें कोई देने वाला नहीं है, जर्रा बराबर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, जर्रा बराबर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, तौहीद इस्लाम के अंदर भी मौजूद, तौहीद गैर मुस्लिम के धर्मों के अंदर भी मौजूद है, लेकिन आज लोगों ने तौहीद के साथ मिलावट कर लिया है, शिर्क को मिला लिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को ये पसंद ही नहीं है। अल्लाह कहता सारा काम कर लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नहीं मेरे बंदो, अगर तौहीद के अंदर तुमने गड़बड़ी की तो आई मेरे बंदो, याद रखना जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। इस वजह से अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था अपने सहाबा से, आई मेरे सहाबा इनको तिलता हुर्रिता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, बोटी बोटी भी कर दिया जाए, आई मेरे सहाबा अपने आप को कत्ल करा लेना, अपने आप को जला लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन ना ही मेरे सहाबा अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा मत करना। तौहीद समझिए आप, अल्लाह की मदद कब आएगी? जब हम मौमिन बनेंगे। हम मौमिन हैं? है ही नहीं। एक मौमिन हो गया। अब देखिए, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अल्लाह का वादा मौमिनीन के साथ और अमल सालिह करने वालों के साथ, मोमिनीन के साथ, मोमिनीन के साथ अल्लाह का वादा है, हम तुम्हें हुक्मरानी देंगे, हम तुम्हें खलीफा बनाएंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे। मोमिन तो बनो, ईमान तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। मेरे भाइयों, रात सुबह करो तो शाम का भरोसा मत करो, लेकिन फिर भी तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए, अल्लाह मुझे कल जरूर खिलाएगा पिलाएगा, और हराम रोजी की तरफ तुम्हारे कदम नहीं बढ़ने चाहिए। आज मुसलमानों के घरों के अंदर देखिए, आज मुसलमान लड़का हराम खोरी के अंदर मुब्तला हो गया है, रिश्ते हलाल के चक्कर में नहीं बल्कि रिश्ते हराम के चक्कर में पड़ा हुआ है। सोचता है कितना जल्दी करोड़पति बन जाओ, कितना जल्दी लखपति बन जाओ। आई पैसे के दिल डालो, आई पैसे के लालचियो, ये पैसा तुम्हें जर्रा बराबर काम नहीं देगा। अल्लाह का जब अज़ाब आएगा तो ये पैसा तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता है। आपने कई लोगों का वाकयात आपने सुना होगा, दौलतों का अंबार, पैसे इतना ज्यादा कि कई कई अटैचियों में लेकर के वो जाता है मेडिकल में, हॉस्पिटल में, और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मेरा इलाज तो कर दो। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया तुम्हारा इलाज इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। अरे डॉक्टर साहब क्यों नहीं हो सकता है? मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतनी दौलत है। अरे डॉक्टर कितना पैसा लेना है ले लो, मुझे तुम इस परेशानी से दूर करो। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम तुम्हें बचा नहीं सकते क्योंकि कैंसर का लास्ट स्टेज है, अब तुम बच नहीं सकते हो। वो आदमी, इतना दौलतमंद आदमी, पैसे को आसमान में फेंकता है और कहता हाय रे ऐसी दौलत, हाय रे ऐसा पैसा, हाय रे ऐसी ताकत, और हाय रे ऐसा खजाना, हाय रे ऐसा पैसा किस काम का जो हमारी सेहत दे नहीं सकता है, जो हमें मौत से बचा नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से रिश्ते हलाल कमाई कमाने की कोशिश करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, भरोसा करो अल्लाह की जात के ऊपर, अल्लाह के ऊपर अकीदा रखो तो मोमिन बनो। और दूसरा काम तुम्हें क्या करना है? वामिलुस सालिहात, नेक अमल करो, नेक अमल करो। नेक अमल करने वालों की मदद अल्लाह ताला करता है। आज हमारे यहाँ नेक अमल है? नेक अमल कहाँ आपको मिलेगा? सब दिखावा है, रियाकारी है। ऐलान किया, जितना ऐलान जब तक ना हो मेरे भाइयों, रियाकारी के तौर पर अगर कोई काम हो रहा, फोटो खींचा जा रहा है, किसी गरीब को पैसा दिया जा रहा, फोटो खींचा जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, हमको सबसे बड़ा सखी समझे
سب سے بڑا دینے والا سمجھے, سب سے بڑا امیر سمجھے, یہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. نماز جیسی عبادت بھی اگر تم کرو اور نماز جیسی عبادت کے اندر اگر ریاکاری ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, فرمائے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا, دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, ریاکاری ہے, اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں ہے, اللہ کے یہاں ریجیکٹ مانی جاتی ہے. اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے جس عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, جس کے اندر دکھاوا ہے. اسی وجہ سے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے. کسی بھی عبادت کے لیے, کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا پانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان والا ہو. غیر مسلم کتنوں بھی عبادت کر لے اس کی عبادت تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے. دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے, مرنے کے بعد تھوڑی کچھ ملے گا. غیر مسلم بھائی پانی وغیرہ نہیں پلاتے ہیں. گرمی کے مہینے میں آپ دیکھیے اسٹیشنوں کے اندر غیر مسلم حضرات بھی پانی پلاتے ہیں. ٹھنڈ کے مہینے میں وہ بھی کمبل بانٹتے ہیں. یہ عبادت یہ نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن کیا اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا ہے. اس وجہ سے تو کسی بھی عبادت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے قبولیت کے لیے. کون سا؟ پہلا ایمان کا ہونا, ایمان ضروری ہے. دوسرا اس عبادت کی قبولیت کے لیے, اس نیکی کی قبولیت کے لیے, اس عمل کی قبولیت کے لیے دوسرا شرط ہے اخلاص. ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. آپ چندہ 1-1 لاکھ روپیہ دے دیجیے, 2-2, 10-10 لاکھ دے دیجیے, لیکن اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہو. دنیا میں تو بڑے مانے جاؤ گے, مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے جتنا بھی دیجیے اللہ کے لیے دیجیے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, مدرسوں کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے, مدرسوں کو دان پان کرنا بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں, لیکن اخلاص پیدا کیجئے. اخلاص نہیں ہے تو کام ختم. اور تیسرا شرط ہے وہ کام جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہو. نبی کے طریقے پہ اگر نہ ہو نماز جیسی عبادت تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں, ریجیکٹ ہو جائے گی. اس وجہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب نماز ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, نماز ہی تو ہے مولوی صاحب, مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے. اب 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت نماز پڑھ لو. میرے بھائیوں وہ نماز آپ کی ریجیکٹ مانی جائے گی, کیونکہ اس نماز کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کا مہر نہیں ہے, نبی کی مہر نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ عبادت بھی قابل قبول نہ ہوگی. اس وجہ سے عمل صالح کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان کا ہونا, اسی طریقے سے اخلاص کا ہونا, اور اسی طریقے سے نبی اکرم کے طریقے پہ ہونا ضروری ہے. تو ایمان اور عمل صالح, تب اللہ کی مدد آئے گی. نمبر 3, کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی. اب میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ شیخ آ چکے ہیں اور ان کو جانا بھی ہے. مجھے معلوم ہے شیخ کو بہت دور کا سفر کرنا ہے. میرے بھائیوں آخری بات میں یہ بتا رہا ہوں, اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم فلا غالب لکم, اللہ کہتا میرے بندو اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب برہیٹ کے لوگوں سوچنے لگے کہ میرے بھائی اے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, اللہ کی مدد ہم کیا کریں, ہم تو خود لکیر فقیر ہیں, ہم کیا اللہ کی مدد کریں گے؟ اللہ کہتا نہیں, میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مطلب یہ ہوا تم جس طریقے سے اسلام کو مضبوط کرو گے, اسلام کے قلعے کو مضبوط کرو گے, جیسے ابھی مدرسے کو مضبوط کرنا تو تمہیں 4 چندہ دینا پڑے گا, دان پردان کرنا پڑے گا. یہ اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کے قلعے ہیں. ان قلعوں کو جتنا تم مضبوط کرو گے
یعنی تم اللہ کی مدد کروگے. یہ دین کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے. فرمایا اگر تم میری مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں پیسہ تک نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں, دین کے لیے اپنے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں. تصور کرو اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اس کی مدد کیسے کرے؟ اللہ تمہاری مدد اسی وقت کرے گا جب تم اللہ کی مدد کرو گے. میرے بھائیوں ہر ضرورت اس بات کی ہے, اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کیا کرو. جتنی طاقت ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا پورا بوریا بستر سے اٹھا کر کے لا کر کے دے دو. جتنی طاقت ہے اتنا تو کم سے کم اتنی مدد تو کرو, اتنا تو کر سکتے ہو. لیکن نہیں میرے بھائیوں, آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل, سب سے زیادہ کٹھن آج کے دور میں مسجد کو آباد رکھنا, مسجد کی اماموں کو تنخواہ دینا ہے, مدرسوں کو چلانا آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. پوچھئے آپ مدرسے میں چلانے والے مدرسے کے سیکریٹری سے پوچھئے, ہاں یہاں تو بہت چندہ ہوتا, اللہ کا شکر ہے, اور دوسرے مدرسوں کو دیکھیے آپ حالات, کتنے مدرسوں کو آپ دیکھیں قرض دار پائیں گے میرے بھائیوں, چلا رہے, چندہ دینے والا نہیں ہے. سب مولویوں کو ویسے ہی, سب کو ویسے ہی سمجھا ہوا ہے میرے بھائیوں. نہیں, سارے مولویوں کو ایک پلے میں مت رکھو, 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے تمام علماء ایک طرح نہیں ہوتے. الحمدللہ یہ برہیٹ کا مدرسہ بھی ایسی ہی ہے, اللہ کا شکر ہے. کتنے سالوں سے, ابھی 100 سالہ پروگرام پچھلے سال ہوا نا, 100 سال سے علماء کی قربانیاں میرے بھائی یوں ہی یہ قربانیاں نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں مسجدوں کو مضبوط رکھا جائے, مدرسوں کو مضبوط رکھا جائے. اسلام کے یہ قلعے ہیں, ان سے علماء نکلتے ہیں اور ان سے داعی نکلتے ہیں جس سے دین کا کام ہوتا ہے. یعنی آپ مدرسوں کو مضبوط کریں گے تو علماء نکلیں گے, اور علماء پڑھ کر کے پھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. یعنی اللہ کی دین کی مدد ہوگی تب اللہ آپ کی مدد کرے گا. میرے بھائیوں یہ کرنے کی ضرورت ہے. مسجدوں کی تنخواہ دیکھیے اماموں کی, آپ کو پتا چلے گا مسجدوں کے اندر مولویوں کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 10,000. میرے بھائیوں کیسے اس کا گھر چل سکتا ہے؟ جب مولویوں کا خون چوسو گے تو سکون کے ساتھ کیسے رہے گا؟ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو مضبوط کیا جائے. یعنی مسجد کے اندر جو امام ہے, جو آپ کے علماء ہے, جو نبیوں کے وارث ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ مت کرو, ان کی عزت کرو. میرے بھائیوں وہ نبیوں کے وارث ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں, ان کی حفاظت ضروری ہے. آج کے دور میں سب سے قیمتی سرمایہ یہ علماء ہیں, ان کی حفاظت کر لو, ورنہ 10 سال کے بعد آپ کو ایک مولوی نظر نہیں آئے گا, نکاح پڑھانے والا آپ کو مولوی نہیں ملے گا, جنازہ پڑھانے والا آپ کو علماء نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو حقیر سمجھا ہے, اس کو آپ نے ذلیل کیا ہے, اس کو رسوا کیا ہے. آج آدمی اپنے بچے کو غلط جگہوں پہ بھیج دیتے, مولوی صاحب ہم اپنے بچے کو مولوی نہیں بنائیں گے. یہ تم نے بنایا ہے میرے بھائیوں. اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزوں کے اندر چینجنگ کرو, تبدیلی کرو, تب اللہ کی مدد آئے گی. میرے بھائیوں یہ 1 گھنٹے کی چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین جو باتیں بتائی گا اللہ, اے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے بچا, خلوص عطا فرما, اور اسی طریقے سے ہمیں دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.